بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امشاری عارف حمید بھٹی، لاہور سے اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ لوگوں نے سچ کہتے ہیں صاحب علم، جھوٹ ظلم کی عمر زیادہ نہیں ہوتی، دیر پا نہیں ہوتا، ظلم سے سچ کو دبایا نہیں جا سکتا۔ آج کل لوگوں کو ایک بڑی سیاسی جماعت جس کا نام تحریک انصاف ہے، 11 ماہ سے اس کو عوام کی مقبولیت کم کرنے کے لیے دنیا جہاں کے ظلم و ستم ڈھائے گئے، یہاں تک کہ آزادی صحافت پر قدغن لگانے کے لیے شہید ارشد شریف کی قربانی لی گئی۔ پہلے اس کے لیے زمین ملک کی تنگ کی گئی، اس کے خلاف جھوٹے مقدمہ درج کیے گئے، پھر اسے کینیا میں قتل کروایا گیا۔ اس کی بوڑھی ماں انصاف نہیں لے سکی۔ شہید ارشد شریف کا ایک قصور تھا، وہ سچ کو سچ کہتا تھا۔ کسی کی خوف میں، دھمکی میں، دہشت میں، جان سے مار دینے کی دھمکی، جھوٹے مقدمات، اغوا کر لینا، لاپتہ، اسے ڈگمگا نہ سکا اور وہ سچ کے راستے پر گامزن رہا۔ بالآخر اسے وطن کی مٹی چھوڑنی پڑی، جو ہماری ماں ہے وطن کی مٹی۔ اسی طرح اب تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے ہر وہ غیر آئینی حربہ استعمال کیا جا رہا ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں لاتعداد چیزیں میڈیا پر آ چکی ہیں، لاتعداد چیزیں میڈیا پر آ چکی ہیں۔ خود تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا مجھے قاتلانہ حملے میں مار دیا جائے گا، اور ان کا پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ رب نے ان کی زندگی دی تھی، وہ بچ گئے۔ 180 مقدمات ہوئے۔ عمران ریاض 4.5 ماہ لاپتہ رہا۔ کئی صحافیوں کو ملک پر چھوڑنا پڑا۔ کئی صحافیوں کے جگہ پر زمین تنگ کی جا رہی ہے، تنگ کی جا رہی ہے۔ انہیں ایسی ایسی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ان کا قصور کیا ہے کہ وہ کسی بھی زمینی خدا کو ماننے کے لیے تیار نہیں؟ کیا عمران خان کو مائنس کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ جس شخص کی حکومت لانا چاہتے ہیں، جسے کہ محترم نواز شریف کہتے ہیں، لے آئیں گے؟ لے بھی آئیں گے تو کتنی دیر کر لیں گے؟ شاداد نے بھی اپنی جنت بنائی تھی، فرعون نے بھی فرعونیت کی تھی، لیکن ناظرین اب ظلم کی اخیر ہوتی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ایک مجرم کو پاکستان لانے کے لیے لندن سے جو سزا یافتہ ہے محترم نواز شریف، تحریک انصاف کو مزید کمزور کرنے کے لیے نت نئے بندوں کو بلا کر ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، اور ٹکٹ ہولڈروں سے اب ٹکٹیں واپس کرائی جائیں گی، اور ہر ایک کو یہ دباؤ ڈالا جائے گا وہ تحریک انصاف سے لا تلقی کرے۔ مان لیا آپ نے 100-200 بندے کو لا تلقی کا اظہار کروا لیا، عمران خان کو جیل میں ڈالا، وہ کمزور نہیں ہوا، مضبوط ہوا۔ عمران خان کو آپ نے جھوٹے مقدمات درج کیے، وہ عوام میں اور زیادہ مقبول ہو گیا۔ عوام میں آپ نے جیل میں اس پہ سختی کی، لوگ نے اس کو اپنی ضد بنا لیا کہ وہ لائیں گے۔ آپ نے لوگوں میں خوف ڈالا، نگران حکومت اور مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی جماعتوں نے، لوگوں نے دلوں میں آپ کے لیے، آپ کے خوف میں آنے کی بجائے آپ کے لیے نفرت رکھ لی کہ ہم انتقامی کارروائی نہیں لیں گے، غیر آئینی کام نہیں کریں گے، غیر قانونی کام نہیں کریں گے، ووٹ کی پرچی سے حق دیں گے۔ اب آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں کہ جنوری میں الیکشن کرانا ہے، نہیں کرانا۔ آزادی صحافت پر آپ نے تمام ٹی ویوں پر قبضہ کر لیا، میڈیا پر جو چاہتے ہیں فیڈڈ سٹوریاں چلواتی ہے نگران حکومت اور مسلم لیگ نون، پلانٹڈ سٹوریاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں اپنی طرف سے چلاؤ۔ کب تک یہ کرو گے؟ کب تک خدا کی زمین پر معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ خدا بننے کی کوشش کرو گے؟ ناکام تھے، ناکام ہو، ناکام رہو گے۔ میری سیاستدانوں سے گزارش ہے، خدا کے واسطے الیکشن تحریک مسلم لیگ نون جیت جائے، پیپلز پارٹی جیت جائے، تحریک انصاف جیتے، آزادی صحافت ہو، اور خصوصاً وہ سرکاری افسران جو اپنی پوسٹنگ کے مفاد کے لیے انسانی حقوق سلب کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، ناانصافی کر رہے ہیں، آزادی
اظہار رائے کو دفنا رہے ہیں، انسان کے بنیادی حقوق سلب کریں، وہ اللہ سے ڈریں۔ اس کے لیے بہت سارے سرکاری دفتروں کے افسران کے، سرکاری اداروں کے، سرکاری محکموں کے افسران استعمال ہو رہے ہیں۔ کیا اس سے کہا پہلے آپ نے درجنوں پریس کانفرنسیں کروائیں، کچھ نہیں بنا، رزلٹ زیرو۔ جس کو اقتدار میں لانا چاہتے ہو، نون لیگ کی مقبولیت کے خلاف اور نفرت بڑھ گئی۔ آپ نے پلانٹڈ انٹرویو کرائے، صحافی انہیں اور سچ کہنے کا رب سے ہمت دعا کی، یا رب العزت ہمیں سچ کہنے کی ہمت دے اور ان ظالموں کا ظلم کا سامنا کرنے کی طاقت عطا فرما۔ آپ پھر ناکام ہوئے۔ اب آپ پھر کہا جا رہا ہے شیخ رشید، فاروق حبیب، مراد سعید اور دیگر لوگوں کے بارے میں ویڈیو بیانات، مختلف خبریں آ رہی ہیں، تاہم اس کی میں کہہ رہا ہوں تصدیق نہیں ہو رہی، لیکن جو ہو چکا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ یہ سب اس پارٹ چھوڑ جائیں گے، صافی صافت چھوڑ جائیں گے۔ جو آپ کہو گے نگران وزیر اعلیٰ سرکاری حکومت صاحب اور پسے پردہ مسلم لیگ نون سب مان لیا، آپ صحافیوں کی زبان کاٹ دو گے، مجبور کر دو گے نہ بولنے پر، اتنا خوف زدہ کرو گے، اتنا ڈراؤ گے کہ ان کے بیوی بچوں کو قتل کرنے کی دھمکیاں دیے ہوں گے، تو کیا آپ ساری عمر اقتدار میں رہو گے؟ اب کہا جا رہا ہے کہ اگلے ہفتے ضد لگائی جا رہی ہے، شرطیں لگائی جا رہی ہیں۔ بعض لوگوں کا دعویٰ ہے یہ ساری چیزیں نیشنل میڈیا، سوشل میڈیا، وی لاگ پہ آ رہی ہیں، اور ٹویٹر پہ لوگ اظہار کریں، مجھ سے اس کا ثبوت نہ مانگیے گا بھائی۔ اب کہا جا رہا ہے کہ عمران نواز شریف کو ہیرو بن کے دکھانا ہے، 100 دفعہ دکھائیں، اگر ووٹ اس کو عوام دیتی ہے 1 کروڑ دفعہ لائیں۔ ناظرین، سائفر کیس کی کل سماعت ہے۔ عمران خان نے پلی لی ہے کہ دفعہ 245 کے تحت آئین پاکستان انہیں اختیار دیتا تھا کہ وہ حقائق لوگوں تک پہنچائے۔ یہ مقدمہ نہیں بنتا۔ کیا سپریم کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ سے انہیں انصاف ملے گا؟ یہ تو عدالتیں بہتر جاتی ہیں۔ پرسوں سے کہتے ہیں سائفر کیس کا ٹرائل شروع ہوگا۔ اگر سائفر کیس ہے ہی غلط، اگر قانون کے مطابق بنتا ہی نہیں، تو سزا مت دیں۔ یہ سزا آپ پاکستان کو دے رہے ہیں، 22 کروڑ عوام کو دے رہے ہیں۔ ضیاء الحق ذوالفقار علی بھٹو کو اور پیپلز پارٹی کو نہیں ختم کر سکا، مشرف اس وقت کی نون لیگ کو ختم نہیں کر سکا۔ کسی بھی سیاسی جماعت کو عوام مائنس کرتی ہے۔ سنا جا رہا ہے کہ ارشد شفیق کی طرح 5 اور صحافیوں کے خلاف پلاننگ کی گئی ہے۔ ان کے ساتھ کیا ہوگا یہ تو اللہ بتا جاتا ہے، لیکن میری ایک دعا ہے رب العزت سے، اللہ تعالیٰ جہاں جہاں محب وطن سچے اور رزق حلال کھانے والے پاکستانی ہیں، چاہے وہ صحافی ہیں، چاہے وہ کسی بھی سرکاری ادارے میں، ان کی حفاظت فرمانا اور ظالموں کو عبرتناک انجام دنیا کو دکھانا، تاکہ یہ سرکاری کچھ لوگ جو ظلم کر رہے ہیں ان کا ہاتھ روکا جا سکے۔ شیخ رشید جس کی عمر 70 سال سے زیادہ ہے، وزن زیادہ ہے، لا تعداد حکومتوں میں رہے، اگر وہ اپنی مرضی سے پارٹی چھوڑتے ہیں تو چھوڑے، لیکن عمران خان آخری اطلاع کے مطابق خاندانی، عمران خان کے خاندانی ذرائع کے مطابق پہلے سے زیادہ پرعزم، پہلے سے زیادہ مضبوط۔ دوسرا اہم ترین خبر، پیپلز پارٹی نے اپنا پیغام دے دیا کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ طریق انصاف والا سلوک کیا اور ہمیں کارنر کرنے کی کوشش کی، ختم کرنے کی کوشش کی، تو بہت بڑی تحریک چلائیں گے۔ پہلے ہی عوام میں غم و غصہ ہے مہنگائی، بے روزگاری کی وجہ سے۔ اب ناظرین، صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کی اس مہینے سائفر کیس کے ختم ہونے کی بہت زیادہ آئینی ماہرین امید رکھ رہے ہیں، جبکہ نون لیگ پبلک کی سپورٹ نہ ہونے کے باوجود نواز شریف کو ہیرو پتہ کرنا چاہتے ہیں اور ان کے حمایت یافتہ۔ دیکھنا یہ ہے کہ ظلم کا سورج کتنی جلدی غروب ہوتا ہے، حق پہ رہنے والوں کی سچ ہوگی۔ عمران خان نے جیل سے پیغام دیا ہے کہ طریق انصاف پہ جو خلاف نیب،
ایف آئی اے اینٹی کرپشن پولیس جو ظلم زیادتی ناانصافی کر رہے ہیں، جھوٹے مقدمہ درج کر کے رکھ رہے ہیں، گرفتار کر رہے ہیں، گرفتار پکڑ کے لے جاتے ہیں تو گرفتاری نہیں ڈالتے، ان افسران کی فہرست بنائی جائے اور عدالتوں سے رجوع کیا جائے کہ یہ لوگ اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے ہمیں ہماری سیاسی ایکٹیویٹی کرنے سے روک رہے ہیں، ہمارے بنیادی حقوق ختم کر رہے ہیں۔ اور کچھ صحافی بھی اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ زادیے پہ صحافت پر قدغن لگانے کے لیے جو غیر آئینی طریقے اور جو طاقت کا بے جا غلط نجائز استعمال کیا جا رہا ہے وہ بھی عدالتوں سے رجوع کرے اور مختلف محکموں کے افسران کو لکھ کر بھیجے کہ ہمیں ہماری ذمہ داری ادا کرنے میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے۔ صحافیوں کے پاس کوئی حق نہیں کسی کی بھی حکومت بنائے یا گرائے، ان کا کام اب تک سچ پہنچانا ہے، لیکن پاکستان میں اس وقت سچ کہنا، سچ دکھانا پل صراط عبور کرنے کے مترادف ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ پاکستان کی عدالتیں اپنا کردار ادا کریں گی اور الیکشن وقت پر ہوں گے، اور جب بھی الیکشن ہو تمام سیاسی جماعتوں کو بشمول پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کو حق ہو کہ وہ اپنے امیدوار کھڑے کریں، ان کے ووٹر پولنگ سٹیشن پر ڈالیں، پولنگ بوتھ پہ ووٹ ڈالیں اور انہی کے ووٹ گنے جائیں اور نتائج عوام کی مدد۔ دوسری طرف ناظرین، جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ اسرائیل کو نومبر تک سعودی عرب اور پاکستان تسلیم کر لیں گے، ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ فلسطین پر اسرائیل کی جہاریت کے بعد یہ سازش ناکام ہو گئی اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے دنیا بھر میں بہتری کرے۔ اوورسیز پاکستانیوں نے بھی پاکستان میں ریمیڈیز بھیجنا کم کر دی ہیں۔ مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے پاکستان عدم استحکام کا شکار ہے۔ سیاسی عدم استحکام نے لوگوں کے اندر خوف کو نفرت میں بدل رہا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو، سب سیاسی جماعتوں کو، ہر طبقہ فکر کو، مزدور ہو، کسان ہو، صحافی ہو یا کوئی بھی سرکاری ملازم کسی بھی ادارے میں ہو، اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر کام کریں، ظلم کا بازار بند ہو، کوئی کسی کی ناحق کردار کشی نہ کرے اور کوئی اپنے اختیارات سے تجاوز نہ کرے۔ جمہوریت عوام کی حکومت عوام کے لیے، عوام کے ذریعے، اس کے لیے صاف شفاف الیکشن اور تمام سیاسی جماعتوں کے لیے لیول پلینگ فیلڈنگ ٹھیک ہے۔ پاکستان میں اگر کوئی پاکستان کے خلاف جا رہا ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہو، قانون توڑا تو ہو، لیکن قانون توڑ کر قانون توڑنے کا الزام لگانے والے گریبان میں ضرور جھانکے۔ سچ جھوٹ کی عمر زیادہ نہیں ہوتی، سچ کی طاقت ہی اللہ تعالیٰ نے۔ آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب تشریف لائے، صحابی کرام بھی تھے۔ اس شخص نے فرمایا میں دنیا کی یہ برائیاں کروں، اے اللہ کے پیارے میں وہ آپ کے کہنے پہ ایک کام چھوڑ سکتا ہوں۔ آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جھوٹ چھوڑ دو۔ وہ چلے گئے تو صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے پیارے محبوب یہ تو یہ کچھ کہتا تھا، میرے میں اتنے ہو رہی ہیں، تو آپ نے اس کو صرف کہا صرف جھوٹ چھوڑ دو۔ آپ نے کہا جھوٹ چھوڑے گا تو ہر جرم میں پکڑا جائے گا، قتل کرے گا تو مان جائے گا، ڈاکہ مارے گا تو مان جائے گا، تو لہذا سچ میں اتنی طاقت ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق دے اور جھوٹ جیسی لعنت سے سب کو محفوظ رکھے، اور سیاسی استحکام کے لیے امن و امان، رول آف لا، آئین کی حکمرانی، عدالتوں کا احترام ہم سب پر لازم ہے، لازم ہے، لازم ہے، ہم بھی دیکھیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔